اس نئے اور اہم تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی تلخ حقیقت پر بات کریں گے جو ہمارے چاروں طرف موجود ہے، لیکن اکثر ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ ہم بالکل غیر جانبدار رہ کر یہ دیکھیں گے کہ کیسے معاشی اور سماجی پریشانیاں ہماری نفسیات سے کھیلتی ہیں اور بڑے پیمانے پر برین واشنگ یا ذہن سازی کا راستہ ہموار کرتی ہیں۔ ہم جانیں گے کہ کیسے انسانی جذبات اور کمزوریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو آئیے شواہد کے روشنی میں سائنس اور اندھے عقیدے کی اس کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اصل حقیقت تک پہنچا جا سکے۔ چلیں سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بظاہر گیس کے بحران اور نام نہاد روحانی معجزات کے درمیان کوئی تعلق نظر نہیں آتا ہے نا؟ لیکن ذرا گہرائی سے سوچیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیسے ایک پورے نظام کی ناکامی اور بے چینی کمزور طبقے کے استحصال کو جنم دیتی ہے۔ جب انسان کے پاس روزمرہ کی بنیادی ضروریات کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے کے سوا کوئی راستہ ہی نہ بچے تو وہ مایوسی میں کہاں جائے گا؟ یہیں سے ان دونوں بظاہر مختلف چیزوں کا آپس میں ایک بہت گہرا نفسیاتی تعلق جڑ جاتا ہے۔ پہلے ذرائع سے سامنے آنے والی اس تلخ زمینی حقیقت کو دیکھیں۔ بین الاقوامی جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کی وجہ سے انڈیا کو LPG گیس کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف ملک کے پاس گیس کے ریزرو انتہائی کم سطح پر آ گئے اور دوسری طرف اس بحران کی سب سے بھاری قیمت عام انسان نے چکائی۔ پنجاب کے 66 سالہ بھوشن کمار کی افسوسناک مثال ہمارے سامنے ہے، جو گھنٹوں تک گیس سلنڈر کے حصول کے لیے لمبی قطار میں کھڑے رہنے کے بعد حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ اور یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک نظام کی خامی اور انسانی بے بسی کی کھلی علامت ہے۔ اب اس کے بالکل برعکس ذرا یہ دوسرا منظرنامہ دیکھیں۔ ایک طرف لوگ روٹی پکانے کی گیس کے لیے جان کی بازی ہار رہے ہیں اور عین اسی وقت 121 معصوم جانیں ایک بھگدڑ میں چلی گئیں، اور وجہ محض ایک خود ساختہ بابا کے پیروں کی دھول حاصل کرنا۔ ایک ہی ملک میں جہاں لوگ معاشی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہیں لاکھوں لوگ غیر معمولی معجزات کی امید میں اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اندھے عقیدے کی یہ قیمت انتہائی تباہ کن ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ جب ریاست بنیادی ضرورتیں پوری کرنے میں ناکام ہو جائے تو لوگ کیسے غیر مرئی سہاروں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ پہلا حصہ، مایوسی کی جڑیں۔ بڑے پیمانے پر ہونے والی اس ذہن سازی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان سماجی اور معاشی دباؤ کی جڑوں کو دیکھنا ہوگا جو لوگوں کو ان مافوق الفطرت شارٹ کٹس کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اور یہ اعداد و شمار بڑے شاندار طریقے سے اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، ملک کے سب سے امیر 1% افراد کے پاس 40% دولت ہے، جبکہ نچلے طبقے کے 50% لوگوں کے پاس صرف 6.4% دولت، اور ان کی اوسط سالانہ آمدنی بمشکل 20,000 روپے ہے۔ بے پناہ غربت، نوکریوں کا نہ ہونا اور بڑھتی ہوئی مہنگائی، یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک مجبور انسان کو ایسے نام نہاد روحانی پیشواؤں کے پاس جانے پر مجبور کر دیتی ہیں جو ایک چٹکی میں سارے مسئلے حل کرنے کے دعوے کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ، کمزور ذہنوں کو معجزات بیچنا۔ اب جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ مایوسی کہاں سے آ رہی ہے، تو پھر یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ موقع پرست عناصر اس کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ یہاں ان معجزاتی علاجوں کی فہرست دی گئی ہے جو آج کل سرے عام بک رہے ہیں۔ کہیں گائے کے گوبر سے جلد کی بیماریوں کا علاج بتایا جا رہا ہے تو کہیں گائے کے پیشاب کو کینسر کی دوا قرار دیا جا رہا ہے۔ معمولی قیمت کے عوض جادوئی پوڑیاں بیچی جا رہی ہیں اور ڈرامائی انداز میں جھاڑ پھونک کی جا رہی ہیں۔ اصل میں انسانی نفسیات یہ ہے کہ جب روایتی علاج مہنگا ہو جائے اور انسان معاشی طور پر ٹوٹ جائے تو ہمارا دماغ قدرتی طور پر امید کی کوئی کرن ڈھونڈنے لگتا ہے، اور یہی جذباتی کمزوری ان دعووں کو بکنے میں سب سے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ، بڑے پیمانے پر ذہن سازی کی نفسیات۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب اتنے بڑے پیمانے پر کیسے ہوتا ہے۔ اس حصے میں ہم ان نفسیاتی حربوں کو سمجھیں گے جن کے ذریعے یہ رہنما ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگوں کے ہجوم کو اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ سارا کھیل 3 بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلے ستون میں کرائے کے لوگوں کو عوام کے درمیان بٹھایا جاتا ہے جو جھوٹے معجزات کی کہانیاں پھیلاتے ہیں۔ دوسرا ستون ہے خیرات کا ڈرامہ، جہاں مفت کھانا اور لنگر چلا کر ایک انتہائی نیک امیج قائم کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ستون، سادہ جادو کے کرتب یا مائنڈ ریڈنگ کے وہ طریقے جن سے عوام کی چھپی ہوئی بیماریاں بتا کر خود کو خدا کا روپ ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل کر ایک ایسا وہم پیدا کرتی ہیں کہ انسان کا دماغ سوچنا ہی بند کر دیتا ہے۔
اب ذرا اس عقیدے کے پیچھے چھپی ہوئی معاشیات کو بھی سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ان تنظیموں کے پاس جو اربوں کی دولت جمع ہوتی ہے وہ انکم ٹیکس ایکٹ کی ان شکوں کے پیچھے بالکل محفوظ رہتی ہے جو دراصل حقیقی فلاحی کاموں کے لیے بنائی گئی تھیں۔ عقیدت مند اپنا پیٹ کاٹ کر عطیات دیتے ہیں اور یہ قانون ان اداروں کو ٹیکس ادا کرنے سے بچاتا ہے، جس سے ان کی طاقت میں اور بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چوتھا حصہ، سائنس دشمنی اور سجے ہوئے دھوکے۔ ہیرا پھیری کے اس سارے سفر میں اب اس بات پر توجہ دینا ضروری ہے کہ یہ نظام کس طرح جان بوجھ کر تنقیدی سوچ کو دباتا ہے۔ اب جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ اس سلائیڈ میں ہے۔ ذرا دیکھیں کہ شواہد کی مدد سے ایک مشہور وائرل دعوے کی کیسے قلعی کھل جاتی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اسٹیو جابز نے ایپل کمپنی کا نام ایک بابا کے دیے گئے آدھے کھائے ہوئے سیب پر رکھا تھا۔ لیکن بھئی سادہ سی تاریخی حقیقت تو دیکھیں، اسٹیو جابز جب انڈیا آئے اس وقت بابا کا انتقال ہوئے 1 سال گزر چکا تھا، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ایپل کے سب سے پہلے لوگوں میں کوئی آدھا کھایا ہوا سیب تھا ہی نہیں، بلکہ آئزیک نیوٹن کی تصویر تھی۔ دیکھیے کیسے سائنسی ٹائم لائنز ان جعلی کہانیوں کو 1 منٹ میں توڑ دیتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کے کھلم کھلا جغرافیائی جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں۔ یہ کرشماتی رہنما لاکھوں کے ہجوم کے سامنے پوری خود اعتمادی سے دعویٰ کرتے ہیں کہ سورج پوری دنیا میں سب سے پہلے انڈیا کے علاقے ناگالینڈ میں طلوع ہوتا ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک جھوٹا قوم پرستانہ فخر پیدا کرنا ہوتا ہے، جبکہ جغرافیائی حقیقت یہ ہے کہ سورج سب سے پہلے کریباتی کے ملینیم آئیلینڈ پر نکلتا ہے۔ 5واں حصہ، عقیدے کی نسلی قیمت۔ جب تعلیم اور شعور کی جگہ اندھی تقلید لے لیتی ہے تو اس کا نقصان صرف ایک انسان کو نہیں ہوتا، بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی اس کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک حقیقت ہے۔ محض 3 سال کی عمر میں بچے اسکول چھوڑ کر کیرتن شروع کر دیتے ہیں، 7 سال کی عمر میں مکمل سادھو بن جاتے ہیں، 12 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ سائنس اور حساب کتاب سے مکمل طور پر کٹ چکے ہوتے ہیں، اور 25 سال کے نوجوان انجینئرنگ جیسی اعلیٰ تعلیم چھوڑ کر اپنے بوڑھے والدین کو بے سہارا چھوڑاتے ہیں، اور اس ساری بربادی کو موہ مایا یا دنیا داری سے کنارہ کشی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب اس لیے ممکن ہوتا ہے کیونکہ ان کے دماغوں میں یہ مخصوص ذہنیت بٹھا دی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ کام کرنا ایک دھوکہ ہے، خوشی تو سارا دن گانے اور آرام کرنے میں ہے، اور اپنے حالات بدلنے کی ٹینشن لینا تو کمزور ذہنیت ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ بڑی مہارت سے اس لیے تیار کیا جاتا ہے تاکہ لوگ کبھی اپنے حقوق یا بہتری کا مطالبہ ہی نہ کریں، کیونکہ جب لوگ جدوجہد چھوڑ دیں گے تو معاشرہ وہیں کا وہیں رہے گا اور یہ رہنما یوں ہی طاقتور ہوتے رہیں گے۔ چھٹا حصہ، حقیقت، سائنس اور حل۔ تو پھر اس ساری ہیرا پھیری کا تریاق کیا ہے؟ یہاں یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ مسئلہ روحانیت نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عقیدے کا استحصال ہے۔ بڑے پیمانے پر ہونے والی اس برین واشنگ کا توڑ آخر کیا ہے؟ سب سے پہلے جب بھی کوئی مافوق الفطرت دعویٰ کیا جائے فوراً اس کے ٹھوس ثبوت مانگیں۔ حقیقی روحانیت اور خوف بیچنے کے کاروبار میں فرق کرنا سیکھیں۔ جذباتی کہانیوں کے بجائے ہمیشہ منطق کو ترجیح دیں، اور سب سے اہم بات، ان سماجی اور معاشی مسائل کو حل کیا جائے جو انسان کو اس مایوسی تک لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کی ہر حقیقی ترقی، چاہے وہ بلب کی ایجاد ہو یا گیس کے بحران کا حل، کڑی محنت کی اسی ٹینشن اور سائنسی سوچ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے جسے یہ لوگ مسترد کرتے ہیں۔ عقیدہ لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن اندھا عقیدہ انہیں کنٹرول کر سکتا ہے۔ اصل جنگ سائنس اور روحانیت کے درمیان نہیں، یہ سچائی اور ہیرا پھیری کے درمیان ہے۔ اس حقیقت کے بارے میں کیا رائے ہو سکتی ہے؟ کامنٹس میں بتائیں، اور مزید فکر انگیز تجزیوں کے لیے سبسکرائب کریں۔